الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب التوحید کے اس درس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم باب نمبر 37، اس کا ٹاپک ہے انسان کا اپنے عمل سے دنیا چاہنا ایک قسم کا شرک ہے۔ انسان کا اپنے عمل سے دنیا چاہنا ایک قسم کا شرک ہے۔ انسان کا اپنے عمل سے دنیا چاہنا ایک قسم کا شرک کیسے ہے؟ یعنی انسان کا دنیاوی مقصد کے لیے کوئی عمل کرنا بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے۔ پہلے باب میں یہ بات آئی ہے کہ ریاکاری ایک قابل مذمت برائی ہے، تو ریاکاری کی بات پہلے ابھی آ چکی ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کا اپنے عمل سے دنیا چاہنا ایک قسم کا شرک ہے۔ تو اس میں بھی ریاکاری کی گفتگو ہو رہی ہے، دنیا چاہنے کی گفتگو ہو رہی ہے، عمل کر رہا ہے لیکن دنیا چاہنے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ باب پہلے باب سے کچھ تعلق رکھتا ہے؟ تو اصل میں پہلے باب سے اس باب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے باب میں یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ ایک آدمی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت میں وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو۔ عبادت کرتا ہے تو عبادت میں اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس عبادت میں اس کی تعریف ہو۔ جیسا کہ اس حدیث میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کی تعریف فرمائے، اس لیے نماز کو مزین کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس باب میں بات کیا ہے؟ اس باب میں اس بات کی وضاحت ہے کہ ایک بندہ عبادت تو اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہے، لیکن اس کے ذریعہ وہ دنیا کا فائدہ چاہتا ہے۔ اسی لیے باب میں کیا بتایا کہ انسان کا اپنے عمل سے دنیا چاہنا ایک قسم کا شرک ہے۔ یعنی کوئی بھی عبادت کا کام وہ کر رہا ہے، لیکن اس عبادت کے کام میں اگر وہ دنیا کی خواہش رکھتا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے شرک کا دروازہ ہے۔ وہ شرک پورے طور پر نہیں ہے، لیکن یہ بھی شرک کا دروازہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی حج کرتا ہے، اور حج میں اس کی خواہش یہ ہے کہ مال کما لے، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی عبادت وہ قبول نہیں ہوگی۔ عبادت بھی قبول ہوگی، لیکن عبادت کا وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب ملنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے جو دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، دینی تعلیم کے اندر مقصد اس کا کیا ہو؟ مقصد ہو سرٹیفکیٹ حاصل کرنا، تو دینی تعلیم کا اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن چونکہ اس کا مقصد اچھا نہیں ہے اس لیے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اسی لیے اس باب کا مقصود یہ ہے کہ انسان اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس نیک عمل میں دنیا کی بھی کچھ چاہت آ جاتی ہے، تو اس چاہت کے حساب سے اس کے عمل میں کمی آ جائے گی، اس کے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اگر صرف دنیا ہی کو اپنے پیش نظر رکھے ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی کچھ ثواب ہی نہ ملے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، اس آیت کے مفہوم کو ہم سمجھیں گے تو بات بھی واضح ہوگی۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو کوئی بھی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائی کی چاہت رکھتا ہو، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، تو جو کوئی بھی دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کی چاہت کا طالب ہو تو ہم ان کے ان عملوں کا پورا پورا بدلہ دنیاوی زندگی میں عطا فرماتے ہیں۔ دنیاوی زندگی میں ان کے عمل کا پورا پورا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ان کمی بھی نہیں کرتے۔ یعنی جب ایک بندہ دنیاوی زندگی کی چاہت رکھتا ہے
تو دنیاوی زندگی کی چاہت رکھنے والوں کو اللہ رب العالمین مکمل عطا فرماتا ہے۔ یہی بات اللہ نے فرمائی، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، دنیا کی زینت کیا ہے؟ دنیا کی زینت جیسے مال ہے، جیسے اولاد ہے، جیسے عورت ہے، کھیتی باڑی ہے، یہ سب دنیا کی زینتیں ہیں۔ تو جو کوئی بھی دنیا کی زینت کی خواہش رکھتا ہے، اس کی چاہت رکھتا ہے، تو ہم اس کو مکمل دیتے ہیں۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم ان کے عمل کا سارا بدلہ ان کو دے دیتے ہیں۔ وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے، اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ اولئک لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن یاد رکھیں دنیا میں تو ہم نے ان کو دے دیا، لیکن آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ بھی کیا وہ سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں، ان کے عمل بھی اکارت ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیاوی زندگی کی خواہش رکھ کر کے انہوں نے عمل کیا تھا۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ بھی وہ عمل کر رہے تھے وہ سب کے سب برباد ہیں۔ اس آیت کریمہ کے مخاطب مسلمان نہیں ہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے مخاطب غیر مسلم ہیں، یعنی کفار جو اس دنیا میں عمل کر کے دنیا کمانا چاہتے ہیں، دنیا کے لالچ میں وہ عمل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو دنیاوی زندگی کی جو زینتیں ہیں مکمل عطا کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کسی طرح کی کمی نہیں کرتے، کیونکہ وہ دنیاوی زندگی میں محنت کر رہے ہیں، لیکن دنیاوی زندگی میں تو ہم دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، بلکہ ان کا آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لیکن ایک مسلمان جو ہوتا ہے، مسلمان کا تعلق اپنے رب سے ہوتا ہے، اس لیے دنیاوی زندگی میں اگر اس کو کچھ نہ بھی ملتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ ہم کو آخرت میں ملنے والا ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، اور چٹائی کے جو اثرات تھے وہ آپ کے بدن پر ظاہر ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ اثرات دیکھے تو ان سے رہا نہیں گیا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کیسی نعمتوں میں جی رہے ہیں، لیکن آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کو ہم اس کیفیت میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ چٹائی پر سوئے، تو چٹائی پر سونے کی وجہ سے آپ کے بدن پر اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم، کہ وہ قوم ایسی ہے کہ دنیا کی جو لذتیں ہیں ان کو دنیاوی زندگی ہی میں دے دی گئی ہیں، لیکن ہمارے لیے آخرت میں وہ لذتیں ملنے والی ہیں، ہمارے لیے جنت ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے اگر کافر دنیا میں رہ کر کے دنیا کو اس نے جنت سمجھ رکھا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی کفار و مشرکین کو دینے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اگر وہ محنت کرتے ہیں، اگر وہ دنیا کمانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مکمل دیتا ہے ان کو، لیکن آخرت میں ان کو اس کا کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہم پڑھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم تعیس عبد الخمیلۃ خمیشۃ تعیس عبد الخمیلہ، یعنی برباد ہو یا ہلاک ہو روپیے اور پیسے، درہم و دینار کا بندہ، اور چادر اور کمبل کا بندہ تباہ ہو۔ تو اس میں حدیث میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد الدینار، عبد الدرہم، عبد الخمیسہ، عبد الخمیلہ، دینار کا بندہ، درہم کا بندہ اور چادر اور لباس کا بندہ۔ دنیا کا بندہ کیسے ہوگا کوئی بندہ؟ وہ اس طور پر کہ اس کی چاہت دنیا کے لیے ہی ہو، اس کی محنت دنیا کے لیے ہی ہو، اس کی کوشش کا محور دنیا ہی ہو، تو اس طریقے سے وہ بندہ روپیہ اور پیسے کا غلام بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا عبد الدینار والدرہم، کہ روپیے پیسے کا غلام، جیسے ایک بندہ اللہ کا غلام ہوتا ہے اور اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ویسے ہی ایک بندہ جو دنیا کے لالچ میں جی رہا ہوتا ہے وہ درہم و دینار کا بندہ بن جاتا ہے۔ درہم و دینار جہاں بھی ملے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور وہ درہم و دینار یعنی روپے پیسے اکٹھا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کی کیفیت بیان کی کہ تعس عبد الدینار، او روپے اور پیسے، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو۔ تعس عبد الخمیسہ، تعس عبد الخمیلہ، یعنی چادر اور لباس کا بندہ بھی تباہ ہو۔ ان اعطیا رضیہ، ان اعطیا رضیہ وان لم یعطا سخط، اگر اس کو ملے تو وہ خوش ہو جائے، اگر اس کو ملے تو خوش ہو جائے، اور اگر اس کو نہ ملے تو ناراض ہو جائے۔ عام طور پر جو لوگ روپے پیسے کے غلام ہوتے ہیں ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ اگر ان کو روپے پیسے مل گئے، درہم و دینار مل گئے، دنیا مل گئی تو خوش، اگر دنیا کی چیزیں نہیں ملی تو وہ ناراض۔ تو یہی بات اس میں کہی جا رہی ہے کہ ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ درہم اور دینار کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ تعیسا وانتقصا، تعیسا وہ ہلاک ہو، برباد ہو، وانتقصا اور ٹھوکر کھائے۔ کون؟ ایسا انسان جو درہم و دینار کا بندہ بنا ہوا ہے۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَنْتُقِشَ، جب اس کو کانٹا چبھ جائے تو کوئی کانٹا نکالنے والا بھی نہ ہو، کانٹا نکالنے والا بھی اس کے پاس نہ ہو۔ یعنی یہ کیفیت بتائی جا رہی ہے دنیا کی چاہت رکھنے والوں کی، کہ درہم و دینار کے روپیے پیسے کے بندے ہوتے ہیں تو وہ روپیے پیسے جمع کرنے کے لیے ایسے وہ بے حال ہو جاتے ہیں کہ روپیہ پیسہ مل گیا تو خوش، نہیں ملا تو ناراض، اور ان کی 24 گھنٹہ کی جو فکر ہوتی ہے وہ درہم و دینار ہوتی ہے۔ تو یہ ایک کیفیت ہے ایسے لوگوں کی جو روپیہ اور پیسہ یعنی دنیا کی چاہت میں جینے والے ہوتے ہیں۔ دوسری کیفیت حدیث میں بتائی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو آخرت کی چاہت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبی لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہے، میدان جہاد میں ہے اور اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے۔ اشعث رأسہ، او پراگندہ سر ہے، یعنی اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ مغبرۃ قدماہ، اور اس کے پاؤں جو ہیں نا گرد آلود ہیں، یعنی اس کے پاؤں میں گرد و غبار لگے ہوئے ہیں، گرد و غبار سے اس کے پیر اٹے ہوئے ہیں۔ ان کان فی الحراست کان فی الحراسہ، اگر اسے پہرا پر لگا دیا جاتا ہے تو وہ پہرا دیتا رہتا ہے، یعنی جہاد میں ہے، اللہ کی راہ میں ہے،
اس کو جس کام پر لگا دیا جاتا ہے اسے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور دنیا کے حوالے سے فکر مند نہیں ہوتا، بلکہ دین کی اس کی فکر ہے، اس لیے وہ اس کام میں اگر لگا دیا گیا تو وہ لگا رہتا ہے۔ ان کان فی الحراسۃ کان فی الحراسہ، اگر اس کو پہرا پر لگا دیا جاتا ہے تو پہرا دیتا رہتا ہے۔ وَإِن كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، اور اگر اسے فوج کے پیچھے رکھا جاتا ہے، یعنی بالکل فوج کے پیچھے حصے میں رکھا جاتا ہے، کان فی الساقہ، تو وہ فوج کے پیچھے ہی رہتا ہے، یعنی اس کی چاہت یہ بھی نہیں ہوتی کہ اس کو کمانڈر بنایا جاتا، اس کو دنیا ملتی، بلکہ اگر بالکل فوج کے پیچھے حصے میں بھی اس کو رکھا جائے تو اس سے رضامند رہتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں وہ کوئی اہمیت بھی نہیں رکھتا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان استاذن لم یؤذن لہ، اگر وہ چھٹی چاہے تو اس کو چھٹی بھی نہیں دی جائے، اجازت چاہے تو اس کو اجازت بھی نہ ملے، یعنی عام لوگوں کے جیسے وہ ایمان والا ہوتا ہے تو زندگی گزارتا ہے، ڈیوٹی میں لگا دیا جائے تو ڈیوٹی میں لگا رہتا ہے، پہرا پر لگا دیا جائے تو پہرا دیتا رہتا ہے، اگر اسے فوج کے پیچھے لگا دیا جائے تو فوج کے پیچھے لگا رہتا ہے، اگر اجازت مانگے تو اس کو اجازت بھی نہ ملے۔ وَإِن شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی نہ مانی جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی نہ مانی جائے۔ یہ کیفیت کس کی بتائی جا رہی ہے؟ آخرت کی چاہت رکھنے والوں کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، یعنی لوگ ایسے انسان کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، اور خود اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو کسی بھی کام میں لگا دیا گیا ہو، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ مجھے اس کام میں کیوں لگایا گیا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر بھی میں اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہوں، اگرچہ معمولی کام کر رہا ہوں لیکن اللہ کے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، اس لیے اس خدمت کو بھی اپنے لیے وہ اعزاز سمجھتا ہے۔ اور اس انسان کی کیفیت کیا ہے کہ اگر کسی کام کے لیے چھٹی بھی مانگتے ہیں تو اس کو چھٹی نہیں ملتی ہے، سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش بھی سنی نہیں جاتی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور دھیان میں رکھیے کہ لوگوں کی نظر میں کسی انسان کا نیچا ہونا یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ انسان نیچا ہے، اور لوگوں کی نظر میں کسی انسان کا اچھا ہونا یہ اس بات کی ضمانت نہیں کہ واقعی وہ انسان اچھا ہے۔ جو انسان اللہ کی نظر میں اچھا ہو وہی اچھا ہے، اگرچہ پوری دنیا کے لوگ اس کو خراب کہتے ہوں، اور جو انسان اللہ کی نظر میں اچھا نہ ہو وہ اچھا انسان قطعاً نہیں ہو سکتا، چاہے پوری دنیا کے لوگ بھی اس کی تعریف کرتے ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے ایک آدمی کا گزر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کو معزز ترین انسان سمجھا جاتا ہے، بات کرے تو اس کی بات سنی جاتی ہے، سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، کسی کے گھر میں پیغام نکاح دے تو بیٹی والا اس کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے خاموش رہے۔ ایک کے دوسرے آدمی کا گزر ہوا کچھ دیر میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اچھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو فقراء مساکین میں سے مسلمانوں میں سے ہے، یعنی ایسے مسلمانوں میں سے ہے جو فقیر ہیں، قلاش ہیں، غریب ہیں، اگر یہ بات کریں تو ان کی بات سنی نہیں جائے گی، اگر یہ سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے سننے کے بعد فرمایا تھا کہ سن لو، اگر پہلے جیسے آدمی سے پوری دنیا بھری ہوئی ہو تو یہ دوسرا آدمی اکیلے ان سب پر بھاری ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ
اللہ کی نظر میں وہ اچھا ہے، اگرچہ تم اس کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ اکیلا انسان اس جیسے سارے انسانوں سے اگر دنیا بھری بھی ہو تو ان سب پر بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے اصل معیار اللہ کے ہاں اچھا ہونے میں ہے۔ اس لیے اس حدیث میں جو دنیا کی چاہت رکھنے والوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے اور آخرت کی چاہت رکھنے والوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے، دونوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور ہمیں دنیا کا بندہ نہیں بلکہ آخرت کا بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہی چند کلمات پر آج کا یہ درس ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔